السلام علیکم۔ آپ لوگ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں نالندہ اوپن یونیورسٹی ایم.اے اردو پارٹ 1 کا پیپر 1 کی پڑھائی اس چینل پہ کر رہی ہوں۔ اکائی 4 کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب میں پیپر 2 شروع کر رہی ہوں۔ اس کتاب کا نام اردو ادب کی ابتدائی نقوش ہے، تو اب شروع کرتے ہیں اس کو۔ اردو ادب کی ابتدائی نقوش جس کا ہے اکائی 1، امیر خسرو کا شعری سرمایہ۔ سن رہے ہیں نا، امیر خسرو کا شعری سرمایہ ہے، تو اس کو بڑے دھیان سے پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ اس میں بھی اسی طریقے سے ہے، لیسن اسٹرکچر، سبق کی جو خد و خال ہے وہی ہے۔ 1.1 ہے مطالعہ کا مقصد، 1.2 موضوع کا تعارف ہے، امیر خسرو کا مختصر سوانحی تعارف ہے، امیر خسرو کا شعری سرمایہ، امیر خسرو کے منتخب ہندوی اشعار، اب مطالعے کا خلاصہ ہے، مشکل الفاظ کے معنی ہے، اس میں معنی بھی بتایا گیا ہے۔ ڈیفیکلٹ ورڈ جو ہیں اردو کے بچے کچھ سمجھ نہیں پاتے ہیں، جو اچھی طریقے سے سمجھ پائیں، اسی لیے اس کو بھی دیا گیا ہے۔ وہی پھر مزید مطالعے کے لیے کتابیں ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں 1.1 مطالعہ کا مقصد۔ دنیا کے عظیم ترین بزرگوں اور صوفیوں میں حضرت امیر خسرو کا نام بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ سن رہے ہیں نا، کتنے عزت اور احترام سے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے نا۔ تصوف یعنی صوفی بولتے ہیں کے علاوہ انہوں نے فارسی اور اردو میں شاعری بھی کی ہے، صوفیانہ شاعری بھی کی ہے، اور اردو فارسی میں بھی انہوں نے شاعری کی ہے۔ ہم ہندوستانیوں کو قومی یکجہتی کا سبق پڑھایا ہے، یعنی قوم کے ایکتا بھی تھے یہ۔ تمام ہندوستانی مذاہب اور قوام کو قریب لانے کی بے انتہا کوشش کی ہے، یعنی ہر مذہب کو ایک کرنا ان کا کام تھا۔ قوم کو سمجھتے نا، قوم کا ہی جمع یہاں پہ اقوام دیا ہوا ہے کی ہے۔ تصوف و تہذیب پر اپنے خوبصورت شاعرانہ خیالات، تصوف مطلب وہی صوفی شاعر تھے تو اس لیے تصوف یعنی اللہ پاک کو ماننے والے، اور تہذیب کے ساتھ یعنی اصول اور تمیز کے ساتھ اپنے خوبصورت شاعرانہ خیالات پیش کرنے کے ساتھ ہی امیر خسرو نے اردو زبان و ادب کی ابتدائی ترقی میں بڑی پرخلوص کوشش کی، یعنی اردو ادب کو بھی فروغ دینے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ چنانچہ اس مطالعہ میں طالب علموں کو حضرت امیر خسرو سے متعلق، ان سے ریلیٹڈ، متعلق مطلب آپ جانتے ہی ہوں گے، زیادہ سے زیادہ جانکاری کی باتیں بتائی جائیں گی، یعنی ان کے بارے میں پوری جانکاری اس کتاب میں دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں 1.2 موضوع کا تعارف۔ موضوع کا کیا تعارف ہے، اس کے بارے میں انٹروڈکشن دی گیا ہے، تو اس پر دیکھیے کیا ہے۔ اردو شاعری کی ابتدائی نشوونما، یعنی وہی شروعات، کیوں امیر خسرو کے پر ڈیپینڈ ہے یہ پوری کتاب، دیکھیے گا۔ امیر خسرو کے ہندوی کلام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امیر خسرو دہلوی ایک ترک ہندوستانی شاعر بھی تھے اور ایک بہت بڑے ولی بھی۔ تصوف کے علاوہ ادب، فکر اور فن سے متعلق امیر خسرو کی خدمات حرف زر ہے، حرف زر سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ ہندوستانی اخلاق و تصوف پر مبنی جس نوعیت کی زیادہ سے زیادہ قدریں ہو سکتی ہیں، امیر خسرو ان سب کی علامت کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ کس طور پر یاد کیے جاتے ہیں؟ تصوف کے علاوہ ادب، فکر، فن سے جو متعلق ہے اسی اس میں ان کو یاد کی جاتی ہے۔ امیر خسرو ان سب کی علامت کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ برصغیر میں بسنے والے جتنے بھی صوفیاء کرام، بزرگان اعظام، شعراء، اہل قلم، درویش، مفکر اور انسان دوست گزر ہیں یا موجود ہیں، سب امیر خسرو کے آگے جانب ادب تہ کرتے رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا فرینڈس، یعنی جتنے سارے اس ٹائم صوفیاء کرام تھے سب امیر خسرو پر ہی منحصر تھے۔ ہندوستانی اخلاقیات میں تو امیر خسرو کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کیا حاصل ہے؟ مرکزی حیثیت ہے ہندوستانی اخلاق میں، یعنی ہندوستان میں وہ ہندو مسلم بھائی چارے کی بہت ہی زیادہ
ان کا ہاتھ ہے اس میں، تو اسی لیے ان کو مانا جاتا ہے کافی ہندو مسلم یکجہتی کا۔ اس اکائی میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حضرت امیر خسرو کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیا جائے، ظاہر ہے ایک ہی سب لیسن میں کیسے اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا، لیکن مگر یہاں اتنا ضرور کیا گیا ہے کہ امیر خسرو کے مختصر یعنی شارٹ حالات زندگی یعنی لائف سٹوری جو ہے پر روشنی ڈالی گئی ہے، ان کی اہم تصانیف کا ایک ہلکا سا اشاریہ پیش کیا گیا ہے اور ان کی ہندوی شاعری کے تعلق سے تھوڑی سی بحث کی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس اکائی کی مدد سے ہمارے طالب علم یعنی ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے شاگرد امیر خسرو کی حیات اور ان کی ہندوی شاعری کے تعلق سے تھوڑی سی بحث کی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ لگتا ہے یہ دہرا دی گئی ہے، یہاں پہ مس پرنٹ ہوا ہے۔ تو امیر خسرو کی حیات اور ان کی ہندوی شاعری کے بارے میں بہت سی کام کی باتیں جانی جائیں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ ہمارے طالب علم اگلے صفحات کو غور سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ دیکھیے اس کو بڑے آرام سے پڑھنے کی ضرورت ہے، یعنی سمجھنے کے لیے، امیر خسرو کے بارے میں اچھی جانکاری لینے کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا آرام سے اس کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا۔ تو پڑھیں، تھوڑا سا ویڈیو کو آرام سے آپ پوز کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تو انشاءاللہ ایگزام میں اچھے مارکس آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں۔ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ خاص مضمون کے بعد مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھ دیے گئے ہیں، یعنی اس کے بارے میں پوری جانکاری یہاں پر دی گئی ہے کہ آپ کو کوئی بھی دقتیں اٹھانی نہ پڑے۔ ویسے بھی نالندہ اوپن یونیورسٹی کی جو آپ پڑھائی اگر اچھے طریقے سے کریں گے تو یہ بہت یہ یونیورسٹی بھی بہت اچھی ہے اور انڈیا میں یہ سیکنڈ لیول پر آتی ہے، اس کی یہ اوپن یونیورسٹی بہت ہی اچھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ڈسٹینس ایجوکیشن نیڈ آف نیشن جو ہے یہ ضروری ہے، سمجھا؟ تو یہ ہر طرح سے اس کی فراہم کرائی گئی ہے اپنے ڈسٹرکٹ میں بھی۔ تو اب شروع کرتے ہیں، یہاں پہ بھی لکھ دیے گئے ہیں، ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور آخر میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جواب اپنے طور پر اور اپنی زبان میں لکھنے کی مشق کریں۔ اسائنمنٹ بھی ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ فرینڈ جو ہے میرے، وہ اسائنمنٹ بھی آرام سے اپنی زبان میں کوشش کریں لکھنے کے لیے۔ میں نے تو خود اپنی زبان میں ہی لکھا ہے اپنی طریقے سے، ایسا نہیں ہے کہ سب اپنی زبان سے، لیکن کچھ اس سے لے کر کے اپنی زبان میں لکھنا ہوتا ہے، تب اس میں جو ہے نمبرز اچھے ملتے ہیں، کامیابی ضرور ملے گی۔ یہ جان لیجئے کہ اردو کے ہر طالب علم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ حضرت امیر خسرو کے بارے میں زیادہ سے زیادہ واقفیت رکھیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو علم ادھورا رہے گا۔ ظاہر ہے ان کے بنا جانکاری، اب ہسٹری کی جانکاری آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ رکھا ہی ہوگا، ہسٹری پڑھا ہوگا، لیکن اردو دنیا میں بھی آپ لوگوں کو ہسٹری اچھی طریقے سے معلوم ہونی چاہیے۔ امیر خسرو کا، اب 1.3 پر آتے ہیں، امیر خسرو کا مختصر سوانح تعارف یعنی ان کے حالات زندگی بتائی گئی ہے۔ ابو الحسن یمین الدین حضرت امیر خسرو ابن امیر سیف الدین محمود 651 ہجری مطابق 1252 عیسوی قصبہ پٹیالہ میں پیدا ہوئے۔ پٹیالہ ضلع ایٹا اتر پردیش میں واقع ہے۔ آپ کے والد ترکستان کے شہر کش کے رہنے والے تھے اور مغلوں کے ہنگامے میں ہندوستان چلے آئے اور محمد تغلق کے دربار میں ایک بڑے عہدے پر مامور ہوئے، ہے نا۔ فرشتہ اور دولت شاہ نے امیر سیف الدین محمود کو بلخی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ دھیان دیجئے گا یہاں پر کیا ہے، اس کو میں دہرا کر پڑھتی ہوں۔ مغلوں کے ہنگامے میں ہندوستان جو چلے آئے تھے، ان کے والد محترم اور محمد تغلق کے دربار میں ایک بڑے عہدے پر مامور ہوئے۔ فرشتہ اور دولت شاہ نے امیر سیف الدین محمود کو بلخی لکھا۔ کیا لکھا؟ بلخی لکھا۔ امیر خسرو کی ماں عماد الملک کی بیٹی تھی۔ کیا تھی؟ دھیان دیجئے گا، یہ سب بھی سوالات میں دینے میں اچھا رہتا ہے، آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن تو ہے نہیں، لیکن اس کو آپ کو امپورٹنٹ مارک کرنا ضروری ہے۔ امیر خسرو نے بچپن میں، لیکن یہ UGC نیٹ میں ضرور آتا ہے، ہر ایک کتاب کو آپ لوگ دھیان سے پڑھیے گا۔ میں مولانا اسد الدین سے خطاطی سیکھی۔ کس نے سیکھی؟ امیر خسرو نے سیکھی۔ کس سے؟ مولانا اسد الدین سے۔ ایام طفولیت سے ہی ان کا ذہن
شعر گوئی کی طرف مائل تھا، خوش اللحانی بھی بلا کی پائی تھی۔ تذکرہ نویسوں نے امیر خسرو کی تعلیم سے متعلق تفصیل سے کچھ نہیں لکھا ہے، صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ امیر خسرو 20 برس کی عمر تک تمام درسی علوم و فنون سے فارغ ہو چکے تھے، یعنی علم و ہنر سے 20 برس کی عمر میں ہی ان کو ہر کچھ جانکاری ان کو مل چکی تھی۔ عربی، فارسی اور ترکی زبان کا کامل عبور حاصل تھا۔ کیا تھا؟ ان کو کتنی ساری زبانیں آتی تھی، عربی، فارسی اور ترکی زبان میں کافی عبور حاصل کر چکے تھے، ان کو بہت اچھی جانکاری ان تینوں زبانوں میں تھی۔ امیر خسرو نے جب کچھ ہوش سنبھالا تو غیاث الدین بلبن کے ایک سردار، آپ بلبن کے بارے میں ہسٹری میں پڑھا ہی ہوگا تو سمجھ رہے ہوں گے کن کے بارے میں بول رہے ہیں، بلبن کے، غیاث الدین بلبن، ایک سردار قتلو خان عرف چھجو کے یہاں تقریباً 2 برس تک ملازمت کی۔ کہاں کی؟ غیاث الدین بلبن کے ایک سردار کے، قتلو خان کے یہاں ان کی نوکری ہوئی، ملازمت نوکری کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اکثر قصیدوں میں اس کی مدح کی ہے۔ اس کے بعد امیر خسرو بغرا خان کے ندیم خاص رہے۔ کس کے رہے؟ بغرا خان کے۔ غیاث الدین بلبن جب بنگال کی مہم پر روانہ ہوا تو، مہم مطلب سمجھ رہے ہیں نا، آندولن، بنگال میں جو آندولن ہوا تھا، بنگال وبھاجن شاید ہوا ہوگا نا، اسی کے بارے میں بتائی گئی ہوگی، پر روانہ ہوا تو بغرا خان کو بھی ساتھ لیا۔ امیر خسرو اس سفر میں شامل تھے۔ اس وقت تک امیر خسرو کی شاعری کا چرچا دور دور تک پھیل چکا تھا، چنانچہ وہ سلطان محمد حاکم ملتان کے شورائے خاص میں شامل کر لیے گئے۔ کس میں شامل کر لیے گئے؟ سلطان محمد حاکم ملتان کے شورائے میں ان کو شامل کر لیا گیا۔ تیمور خان اور سلطان محمد خان کے درمیان ملتان میں جو جنگ ہوئی، تیمور خان اور سلطان محمد خان کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس کو بھی دھیان دیجیے گا، اس میں امیر خسرو بھی شریک تھے، یعنی اس میں وہ بھی شامل تھے جنگ اور جہاد میں۔ سلطان محمد کی شکست اور موت کے بعد تاتاریوں نے، سلطان محمد کی شکست اور موت یعنی وہ ان کی ہار ہوئی تھی اور وہ ان کی موت ہوئی تھی، ان کے بعد تاتاریوں نے امیر خسرو کو گرفتار کر لیا اور بلخ لے گئے۔ یہ واقعہ یعنی ان کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا، سوری کڈنیپ نہیں، گرفتار کیا گیا تھا، یعنی کڈنیپ تو اپہرن کہتے ہیں۔ واقعہ 683 ہجری کا ہے۔ اس جنگ میں امیر خسرو کے کئی عزیز و اقارب ہو گئے، یہاں پہ مارے گئے، اور امیر خسرو نے نوحے لکھے۔ نوحے مطلب جو ہوتا ہے نا مرنے کے بعد جو لکھا جاتا ہے، جیسے مرثیہ ہوتا ہے نا، اسی ٹائپ کا نوحہ بھی ہوتا ہے۔ نوحے لکھے۔ 2 برس کے بعد انہیں تاتاریوں کی قید سے رہائی ملی اور دلی چلے آئے، یعنی وہاں سے آزاد ہو کر قید کر دیے گئے تھے، جو گرفتار جو بول رہے تھے نا، تو اس کے بعد قید سے رہائی ملی اور دلی چلے آئے۔ کیقباد کی تخت نشینی کے بعد امیر خسرو نے صوبیدار اودھ خان جہاں کی ملازمت اختیار کر لی۔ امیر خسرو نے قرآن الدین میں اس بات کا ذکر کیا ہے، 2 برس تک اودھ میں رہنے کے بعد اپنی ماں سے ملنے خاطر پھر دلی چلے آئے۔ کہاں؟ اودھ میں رہنے کے بعد پھر اپنی ماں سے ملنے وہ دلی آئے تھے، ہے نا۔ اسی زمانے میں بغرا خان اور اس کے بیٹے کیقباد کے درمیان جنگ کی تیاریاں ہوئیں اور آخر کار مصالحت ہو گئی۔ امیر خسرو نے اس مصالحت کی خوشی میں خوبصورت قصیدہ لکھا۔ تو وہ شاعر تھے اتنے بڑے، کبھی نوحہ لکھتے تھے، کبھی قصیدہ لکھتے تھے، غزل لکھتے تھے، یعنی ہر طرح کی چیز ان کی زبان میں لکھی گئی ہے۔ آپ لوگ آگے پڑھیے گا اور سنیے گا بھی۔ قرآن السعدین میں باپ بیٹے کے مفصل حالات نظم کیے۔ کیقباد کے بعد اس کا بیٹا شمس الدین کے کاؤس تخت نشین ہوا۔ اس کے قید کے بعد سلطان جلال الدین خلجی نے عنان حکومت سنبھال لی اور امیر خسرو کو اپنا ندیم خاص بنایا۔ اسی بادشاہ نے خسرو کو امیر کے خطاب سے نوازا۔ امیر خسرو نے خلجی کے فتوحات نظم کیے اور تاج الفتوح نام رکھا۔ علاء الدین خلجی نے اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کر کے خود تخت نشین ہوا۔ اس کے دربار میں علماء فضلہ اور شعراء کی کثرت تھی۔ امیر خسرو نے اس دربار کو بھی دیکھا
اور علاء الدین خلجی کے فتوحات کو خزان الفتوح کے نام سے نظم کیا۔ اسی زمانے میں حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاتھ کے بیعت بولتے ہیں نا، جو آٹوگراف ہوتا ہے نا، اس کو بیعت کہتے ہیں، میں حضرت امیر کس نے کیا دیکھا، اور علاء الدین خلجی کے فتوحات کو خزان الفتوح کے نام سے نظم کیا۔ اسی زمانے میں حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کس کے ہاتھ پر کی؟ نظام الدین اولیاء کے۔ سلطان علاء الدین خلجی کے بعد اس کا بیٹا شہاب الدین، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا نظام الدین، حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس ہی ہمارے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مزار شریف ہے، وہیں وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ ان دونوں سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ تو امیر خسرو بڑی قدردانی، اس نے امیر الدین اور پھر شہاب الدین کا بھائی قطب الدین بادشاہ ہوا، اس نے امیر خسرو کی بڑی قدردانی کی۔ خسرو نے 718 ہجری میں مثنوی نسپہر لکھی تو بادشاہ نے ہاتھ کے برابر تول کر روپیے دیے۔ کیا دیے؟ دھیان دیجیے گا، اس زمانے میں جو انہوں نے مثنوی لکھا تھا تو بادشاہ جو زمانے میں بادشاہ بنا تھا، کون بنا تھا بادشاہ؟ ان کا بیٹا جو شہاب الدین ہے وہی، تو اس نے ان کو برابر تول کے روپیے دیے۔ خلجی خاندان کے خاتمے کے بعد غیاث الدین تغلق تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد خلجی خاندان کے بعد غیاث الدین تغلق بنا تھا تخت نشین۔ پہلے زمانے میں تو سب لوگ بادشاہ ہوتے تھے نا، اب نے سرکار بنی ہماری تو بادشاہت چلتی تھی ہمارے ملک میں ہوا، اور اس کے بعد آ گئے برٹش زمانہ آ گیا، یعنی انگریزوں کی حکومت چلنے لگی، اور اس کے بعد ہمارا جب دیش آزاد ہو گیا تو اب یہ حالت پر ہے، اس طرح کے سرکار بننے لگی ہماری ووٹنگ ہونے کے بعد۔ تو اب دیکھیے نشی ہوا، اور اس نے بھی امیر خسرو کی بے حد قدر کی اور اپنے مقرب خاص میں رکھا، چنانچہ امیر خسرو نے اس کے نام پر تغلق نامہ لکھا۔ کس کے نام پر تغلق نامہ لکھا؟ جب تغلق کا جو یہ ہونے لگا نا، تخت نشی جو ہوا غیاث الدین تغلق، تو اس پر تغلق نامہ ایک مثنوی ہے لکھا۔ تغلق کے سفر بنگال میں خسرو بھی ساتھ تھے۔ امیر خسرو بنگال ہی میں تھے کہ انہیں اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے وصال کی خبر ملی۔ ان کے پیر و مرشد کی خبر ملی، وصال کی آپ تو سمجھ رہے ہوں گے نا، ان کی جب وفات ہوئی تو ان کو خبر ملی، وہ دلی لوٹ آئے اور 6 ماہ کے اندر ہی ذیقعدہ 725 ہجری میں مطابق 1325 عیسوی انتقال کیا اور اپنے مرشد کی پائیتی میں دفن کیے گئے۔ سمجھ رہے نا، ان کے بغل میں وہ بھی لیٹے ہیں۔ امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء سے سلوک و طریقت کی تعلیم حاصل کی تھی۔ کن سے تعلیم حاصل کی تھی؟ تو نظام الدین اولیاء سے، ٹھیک ہے، حاصل کی، اور شاعری میں خاقانی، نظامی اور سعدی کو اپنے پیش نظر رکھا۔ تو یہ سب اولیاءوں کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شاعری میں ایک الگ طرز کے موجود ہوئے جس میں موسیقیت اور نغمگی پائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں امیر خسرو جیسا جامع کمالات آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ سن رہے نا فرینڈ، وہ بہت بڑے انسان تھے۔ شاعری اور فقر و تصوف کے علاوہ امیر خسرو نے فن موسیقی، حتیٰ کہ وہ پہلیاں بھی لکھتے تھے، ہے نا، موسیقی بے انتہا ترقی دی اور بے شمار راگ ایجاد کیے، یعنی سور راگ جو کہتے ہیں نا۔ ان کی شاعری اور نثری تصانیف کی تعداد بھی بقول جامع 92 ہے۔ ان کی بہت ساری تصانیف اب تک پردہ خفا میں ہیں، جو موجود ہیں ان میں سے چند اہم تصانیف درج ذیل ہے۔ دیکھیے گا یہاں پر ان کے تصانیف کے بارے میں دیا گیا ہے۔ دیوان تحفۃ الصغر ہے کہ سفر ہے، شاید صغر ہے، یہ سب سے پہلا دیوان ہے۔ اب دیکھیے دیوان وسط الحیات، اس میں حضرت نظام الدین اولیاء بلبن کے بیٹے سلطان محمد اور کیقباد کے مدحیہ قصیدے ہیں۔ اب دیکھیے غرۃ الکمال ہے، اس میں کیقباد اور جلال الدین خلجی کے مدحیہ قصیدے ہیں۔ بقیہ نقیہ
یہ کیا ہے؟ اس میں شاعر کے بڑھاپے کا کلام ہے اور محمد شاہ اور دوسرے امیروں کے مدح قصیدے ہیں۔ نہایت الکمال، اس میں بھی آخری ایام کا کلام ہے، کچھ غزلیں ہیں اور غیاث الدین تغلق کے مدح قصیدے ہیں۔ قطب الدین مبارک کا ایک مرثیہ بھی ہے اس میں۔ مطلع الانوار، شیریں، خسرو، آئینہ، اسکندری، لیلی مجنوں اور ہشت بہشت کو امیر خسرو کا خمسہ کہا جاتا ہے، جو نظامی کے خمسہ کے جواب میں ہے۔ قرآن الصادین نے نسپہر، مفتاح، المفتوح وغیرہ ہندوستانی بادشاہوں کے حالات پر مبنی ہے۔ دول رانی، خسرو کی ایک عشقیہ مثنوی کا نام ہے دول رانی۔ افضل الفوائد میں حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں اعجاز خسروی نثر نویسی پر مشتمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نظامی کے خمسہ کا جواب امیر خسرو سے بہتر کسی نے نہیں لکھا۔ اس کے قصیدوں میں تغزل کی کیفیت پائی جاتی ہے اور تشبیہ پر غزل کا دھوکہ ہوتا ہے۔ امیر خسرو کی مثنویاں اور قصیدے تاریخی حالات اور مدح پر مشتمل ہیں، مگر ان میں جا بجا اخلاقی اشعار بھی ملتے ہیں جو بڑے جاذب اور دلکش ہوتے ہیں۔ قصیدے کا ایک شعر دیکھیے جس میں صوفیانہ نکات پیش ہوئے ہیں۔ دیکھیے گا ان کا شعر ہے، کس طرح کے شعر لکھے جاتے تھے۔ مشوبیتا بے چشم سرکا مارو ودیدہ خود راہم بدل بھی تابا بینی ہرچہ خواہی ماں تابائش۔ دیکھیے امیر خسرو کی جس قدر بھی شعری تخلیقات ہیں سب شاعرانہ محاسن کی معراج پر متمکن ہیں۔ اس کے باوصف ان کی شاعری کا اصل جوہران کی غزلوں میں کھلتا ہے۔ اپنی غزل سرائی کا آغاز امیر خسرو نے سعدی کے طرز پر کیا ہے۔ جانتے ہیں نا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا رہے ہوں گے وہ۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں جلد مسخنم دار دشیرازہ شیرازی، لیکن اس کے باوجود خسرو کا ایک جداگانہ لحن و طرز بھی ہے جس کے وہ خود موجود بھی ہیں۔ خسرو کی غزل کے مضامین عشق و تصوف پر مبنی ہیں۔ لطافت و حلاوت اور موسیقیت و نغمگی کا حسن ان کی ہر غزل میں ملتا ہے۔ بحروں کی موزونی، سوز و گداز، جدت، اسلوب، معاملہ بندی، روزمرہ تسلسل، مضامین جدت، مضامین ثنائے و بدائے وغیرہ خصوصیات نے امیر خسرو کی غزل کو ایک منفرد اور جداگانہ دلاویز بخشی ہے۔ تبرکنندوا اشعار نظر کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ ای صبا باز بمن گوئی کے جنا چونست، یہاں پہ فارسی ٹائپ کے غزل ہیں۔ دیکھیے گا گل تازہ آغنچہ خندہ چون است، آفاقہا گردیدہ میں ہر تباں و زیدہ بس یار خوباں دیدہ لیکن تو چیزی دیگری۔ تو اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، وقت بہت ہو چلا ہے۔ اللہ حافظ۔